إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم۔ آج انشاءاللہ تفسیر القرآن کا سبق سورۃ الصافات کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے ہم۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ پر، وہارون اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ تو وہ سب ہی غلبہ حاصل کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمَا اور ہم نے دی ان کو، الکتاب المستبین ایک واضح کتاب، روشن کتاب، وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا اور ہم نے باقی چھوڑا ان دونوں پر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں، سلام سلام ہو، علی موسیٰ موسیٰ پر، وہارون اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو، انہما بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ الیاس اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے تھے، اذ قال جب کہا اس نے، لقومہ اپنی قوم کو، الا تتقون کیا تم سب ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا کیا تم سب پکارتے ہو بعل کو، وتذرون اور تم سب چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین سب سے بہترین پیدا کرنے والے، احسن الخالقین کو، اللہ ربکم وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی، فکذبوہ تو ان سب نے جھٹلا دیا اسے، فإنہم تو یقیناً تھے وہ سب، لمحضرون عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے، الا عباد اللہ سوائے اللہ کے ان بندوں کے، المخلصین جو چنے ہوئے ہیں، وترکنا اور ہم نے باقی چھوڑا، علیہ اس پر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں، سلام سلام ہو، علی الیاسین الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا اور بے شک لوط علیہ السلام بھی، لمن المرسلین یقیناً وہ بھی رسولوں میں سے تھے، اذ نجینا جب ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، الا عجوزا سوا ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ یقیناً تم سب گزرتے ہو، علیہم ان کے گھروں سے، مصبحین صبح کرتے ہوئے، وَبِاللَّيْلِ اور رات کو بھی، افلا تعقلون کیا تم سب سمجھتے نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں آتی، شعور نہیں آتا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اور الیاس علیہ السلام کا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ مختصر رکوع ہے لیکن 4 پیغمبروں کا ذکر مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قومیں ان کو سمجھانے کے لیے، مشرکین مکہ کو۔ پچھلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اینڈ پہ اسحاق علیہ السلام کا بھی نام لیا گیا کہ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا یہاں پر فرمایا ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہارون علیہ السلام پر بھی، اور ہم نے ان کو نجات دی، ان کی قوم کو بھی نجات دی فرعون کی غلامی سے۔ ان کرب العظیم بہت بڑی مصیبت اور آزمائش تو یہی تھی نا کہ ان کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اپنے سامنے ان کو جھکایا ہوا تھا اور ان سے مفت کی مزدوریاں لیتا تھا، ان پر ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ساری قوم کو نجات دی۔ اس کے تفصیلی ذکر ہم جو ہے پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورۃ الشعراء میں بھی، سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، پہلے فرعون نہ مانا تو پھر مناظرہ کے لیے اس نے جو ہے نا جادوگروں کو بلایا،
جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام واضح طور پر جیت گئے، جادوگر شکست کھا گئے، اس وقت اس نے کہا تھا، فرعون نے کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں زمین میں پھینک دوں گا، تم تڑپتے رہو گے ورنہ واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، دل میں ایمان آ گیا ہے تو اب تو جو مرضی کر، جو سزا دینا چاہتا ہے دے، ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتا ہے کاٹ دے، جو مرضی کر لے، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، موسیٰ پر وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے موسیٰ تم لے کر چلو اپنی قوم کو، راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ تو راتوں رات موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، یہ سورۃ الشعراء میں ہے سارا، وہاں سے نکلے اور اپنی قوم کو بھی لے کر گئے، آگے پہنچے تو درمیان میں جو ہے پھر آگے سمندر آ گیا، آگے جو ہے پانی کی موجیں تھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے، اب تو ہم مارے گئے، اب تو فرعون کے فوجی آ رہے ہیں، وہ مار دیں گے ہمیں یا غلام بنا لیں گے، قیدوں میں ڈال دیں گے، ظلم اور زیادتیاں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا، میں نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے، میرا رب مجھے راستہ بھی دکھائے گا اور مجھے بتائے گا بھی صحیح میں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کے اندر سے راستہ بنا دیا، کالطود العظیم، سمندر دونوں طرف سے رک گیا اور پہاڑ بن گئے، پانی کے درمیان سے راستہ بن گیا، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، ان کی قوم بھی گزر گئے، پیچھے فرعون آیا تو فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اس طرح سامنے آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، یہی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وہی غلبہ پانے والے تھے۔ اور پھر ہم نے ان کو کتاب بھی دی، المستبین، جو واضح کتاب تھی، کہیں پر کتاب المبین کہا ہے اور کہیں پر کتاب مستبین کہا ہے، 3-4 لفظ اس کے لیے بولے گئے ہیں۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کب؟ کہ جب فرعون کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، دوسری جگہ سورہ قصص میں ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، ہم نے بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون آسمانی کتاب اترنے سے پہلے غرق کر دیا گیا، تو اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا۔ ابھی تو کتاب تو نہیں آئی تھی نا، اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی، ابھی تورات نہیں آئی تھی، فرعون کو پہلے غرق کر دیا گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا، تو حدیث کا انکار بھی موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کا، ان کی باتوں کا انکار اللہ کا انکار ہے، حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ آج بھی کئی لوگ امت مسلمہ میں موجود ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہم نے حدیث نہیں ماننی، حدیث کے انکاری ہیں۔ تو انکار حدیث اصل میں انکار قرآن تک لے جاتا ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتا، تعویلیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو عنقریب وہ جا کے قرآن کی باتوں کو بھی ٹھکرا دے گا۔ جس طرح حدیث اللہ کی وحی ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا اس کے بعد ہم نے مستبین، واضح اور روشن کتاب ان کو دی، وَہَدَيْنَاهُمَا، دونوں کو ہم نے ہدایت دی تھی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، دونوں سیدھے راستے پر تھے۔ وَتَرَكْنَا، اور ان کے بعد ہم نے ان کی نبوت کو، ان کے منصب کو پیچھے بھی چھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی اور نبی آئے بنی اسرائیل میں، کئیوں کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، کئیوں کے نام بھی ذکر نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اسرائیل، یہودی، آج بھی وہ قوم موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے بنی اسرائیل میں آئے، لیکن انہوں نے، بنی اسرائیل نے انبیاء کی نبوت کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ یقتلون ابناءہم، وہ جو ہے
یہ تو ہے نا فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، آزمائے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس آزمائش سے ان کو نکالا، پھر فلسطین کا جو ہے نا ان کو مصر کا بھی مالک بنا دیا، فلسطین بھی ان کے حوالے کر دیا، اور فلسطین تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو ملا، 40 سال تک وادی تہ میں رہے، یہ بھٹکتے رہے وہاں۔ اس کے بعد پھر ایک نئی نسل جب جوان ہو گئی تو پھر انہوں نے یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے تھے، یوشع بن نون، ان کی جو ہے معیت میں انہوں نے پھر جہاد کیا اور فلسطین بھی ان کو مل گیا، فتح ہو گیا۔ تو اس کے بعد کئی پیغمبر آئے، ان میں کئی پیغمبر آئے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ان پیغمبروں سے لڑائیاں کرتے تھے، کئیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا، شہید کرنے کے پلان بھی بنائے اور ٹھکرایا۔ اللہ کی کتاب تورات میں بھی انہوں نے تعویلیں کی، تبدیلیاں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے منصب نبوت اور منصب امامت چھین لیا۔ پہلے قبلہ بھی بیت المقدس تھا نا، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، اور پھر منصب امامت بھی، یعنی اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جتنے بھی پیغمبر تھے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب چینج، ابراہیم علیہ السلام کی نسل تو ہیں لیکن تبدیل کر دیا کہ اب ان میں اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب بنو ہاشم میں آئے گا۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے نا وہ مبعوث فرمایا۔ اللہ فرماتے اسی طرح انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی محسن تھے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی محسن تھے، ہارون علیہ السلام بھی محسن تھے، احسان کے درجے پر فائز سے اللہ کی فرم برداری اور اللہ رب العالمین کے حکم و کی تابعداری اس قدر کرتے تھے کہ پوری پرفیکشن کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، محسن تھے۔ میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا نا، احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس کو ریپرزینٹ کرنا، اس کو ادا کرنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ رہے، کوئی کمی رہے، پوری پرفیکشن ہو، اس میں پوری خوبصورتی ہو، انتہا درجے کی اس میں جو ہے فرم برداری ہو، وہ احسان کا درجہ کہلاتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی کہا گیا ہے نا، ایسے تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہونا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان کا درجہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ خیال رہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا مجھے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں بازار میں ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں کاروبار میں ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں تنہائیوں میں ہوں تو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت اور یہ نظریہ انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی احسان کے درجے پر آ جاتی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا، وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون بھی، دونوں ہمارے عباد المؤمنین، ہمارے نیک ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاس، اب اس کے بعد آگے تذکرہ الیاس علیہ السلام کا ہے۔ الیاس بھی لمن المرسلین، یقیناً وہ بھی رسولوں میں سے تھے، وہ بھی رسول تھے، سچے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے ایک قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا جو قوم ایک بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ الیاس ہی ادریس ہیں۔ بعض نے یہی بھی کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ایک ہی، ان کا القاب ہیں، یہ دو نام ہیں ان کے، اور بھی کئی روایتوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حزقیل علیہ السلام کے بعد ان کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ ابھی میں نے بتایا نا بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، تو حزقیل علیہ السلام ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بعض روایات میں ملتا ہے۔ تو ان کے بعد بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بت تھا، بعل، اس بت کا نام بعل تھا، بعل نامی ایک بت تھا، تو اس بت کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور جس شہر میں بھیجا اس شہر کا نام بک تھا، بک، تو اس بت کی وجہ سے پھر اس شہر کا نام پڑ گیا بعل بک، بعل بک، کہ جس طرح بعض علاقوں میں بعض لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ علاقوں کا نام پڑ جاتا ہے، جس طرح ہمارے ملک میں کئی شہر ہیں، ڈی جی خاں ہیں جیسے،
اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اور بھی کہ رحیم یار خان ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح صادق آباد ہے، کئی نام جو ہے وہ لوگوں کے ناموں کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح وہ انڈیا میں کئی جو ہے وہ سکھوں کے نام پر جو ہے وہ ننکانہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے، تو ان کے بتوں کے نام پر جو ہے شہروں کے نام پڑ جاتے تھے۔ تو اسی طرح اس شہر کا نام بعل بک تھا، اس میں بال نامی ایک بت تھا جس کی یہ لوگ جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو سمجھایا اور بتایا، اور کیا کہا، اذ قال لقومہ، اپنی قوم سے کہنے لگے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں، خوف نہیں ہے اللہ کا، اتدعون بعلا، تم پکارتے دعا مانگتے تھے بال سے، بت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، رکوع کرتے تھے اور سجدے کرتے تھے، کیا تم اس سے دعا مانگتے ہو، بال سے، اس بت کو پوچھتے ہو، یہ تمہارا حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ نظریہ بنا لیا تم نے کہ جب پریشانی آتی ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے سامنے تو یہ ہماری حاجتیں پوری کر لیتا ہے، یہ تو سنتا بھی نہیں، یہ تو دیکھتا بھی نہیں، یہ اس کو تو تم نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراشا۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، سب سے بہتر بنانے والے، پیدا کرنے والے کو تو تم بھول گئے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر ایک خوبصورت بت اس کے سامنے جھک رہے ہو، اپنی خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا ہے تمہیں، کن کن مراحل سے گزارا ہے، اپنی تخلیق کے مراحل کو بھی بھول گئے، اپنی ابتدا کو بھی بھول گئے، اپنی اوقات کو بھی تم بھول گئے۔ اللہ ربکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، صرف خالق نہیں، رب بھی وہ ہے، کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی وہ ہے، صرف تمہارا نہیں، ورب آبائکم الاولین، تمہارے پہلے باپ دادا تھے، تمہارے خاندان کا بھی وہ رب ہے، تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، اس کو بھی اس نے پالا، اس کے پاس بھی جو بھی صلاحیتیں تھیں، قوتیں تھیں، طاقت تھا، اختیار تھا، کنٹرول تھا، حکومت تھی، سب اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اس رب کو تم بھول چکے ہو، اس رب کو مانو، اس رب کے سامنے جھکو، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اصل معبود ہے، وہی الہ ہے اور اکیلا الہ ہے۔ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو اسی سے دعا مانگو۔ فَكَذَّبُوا، انہوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا اپنے پیغمبر کو، بنی اسرائیل نے اس پیغمبر کو، اس نبی کی بھی انکار کی، تکذیب کیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے تھے، سوائے ان بندوں کے، الا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے جو مخلص تھے۔ مخلص وہی ہے نا، مخلص، خالص کی ہے، اس کا میں نے ڈیفینیشن سمجھائی تھی نا، ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص ہوتا ہے اسم فاعل جو خود سے خالص بنے، خود سے اچھا بننے کی کوشش کرے، اور مخلص ہوتا ہے جس کو کوئی اور بنائے، اللہ تعالیٰ جس کو خالص کر لیں، اللہ تعالیٰ جس کو چن لیں، دیکھیں نا، چنے ہوئے، اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے تھے، اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہم نے پھر ان کے کام کو بعد والوں میں بھی، پیچھے آنے والوں میں بھی چھوڑ دیا۔ سلام، سلام ہو علی الیاسین، الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح بدلہ دیتے ہیں سب نیکی کرنے والوں کو، جو بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب فرما برداروں کو ہم بدلہ اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی، یقیناً وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ، کہ جب ہم نے ان کو نجات دی، واہلا، اور ان کے اہل کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو۔ کس سے نجات دی؟ وہ بستی، گناہ گاروں کی بستی، وہ بدکاروں کی بستی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو سمجھایا، بتایا، یہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، ان سے نکاح کرو، اور جائز راستہ تمہارے لیے شہوت کو پورا کرنے کا رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم جو تم دعوت دیتے ہو ہم یہ ماننے والے نہیں، ان عورتوں کی طرف ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ گناہ میں جب بندہ پڑ جائے تو پھر اس کو جائز راستہ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ لت پڑ چکی تھی ان کو برائی کی اور گندگی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب بھیجے، ان پر آسمان سے جو ہے پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی، ان پر چیخ بھی آئی، اور زمین کو نیچے سے جو ہے فرشتوں نے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے اس زمین کو پٹخ دیا گیا۔ اس قدر سخت غصہ آیا اللہ کو، لیکن یہی گناہ آج ہمارے معاشرے میں لیگل کر دیا گیا، مردوں کی مردوں سے شادیاں ہو رہی، باقاعدہ شادیاں ہو رہی ہیں، کس قدر بدبختی، اور اللہ رب العالمین کی
ناراضگی والا کام ہے، ایسا کام جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، زمین کو الٹا کر کے پٹخ دیا، وہ کام کریں گے اور کس چیز کی پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ رحمت کی بارش برسے گی؟ تو شکر کریں گے بادل پھٹ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، ورنہ ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو کام ہے وہ تو پتھروں کے آنے گئے ہیں۔ ہمارے گناہ اس قدر ہو چکے ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہماری قوم کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا، تباہ نہیں کرتا، ورنہ کام ہمارے بنی اسرائیل سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں۔ تو یہ قوم گناہ گار تھی، بدکار تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور صرف لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ایمان لانے والے وہ بچے۔ اذ نجینا، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بھی نجات دی، واہلا، اور ان کے اہل کو، گھر والوں کو بھی نجات دی، الا عجوزا، مگر ایک بڑھیا، ان کی جو بیوی تھی وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ ایمان نہیں لائی، وہ مشرکہ تھی، غابرین۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پیچھے رہنے والے تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، ان کے بیٹے نے بھی نہیں مانا تھا۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں، ہمارے پیغمبروں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی تو وہ بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو گئی، الا عجوزا، ان کی بیوی، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں تھی میں سے تھی، ثم دمرنا الاخرین، ہم نے ہلاک کر دیا، دمرنا، تباہ کر دیا ہم نے ان کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ، یہ قریش مکہ، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، صبح صبح ان علاقوں میں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، یہ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، یہ وہ ان علاقوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، تجارت کی غرض سے جب سفر کرتے ہیں تو ان بستیوں میں جاتے ہیں، قوم لوط کی بستیاں بھی انہوں نے دیکھی ہیں، وہ علاقے بھی دیکھے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کے مکانوں کے کھنڈرات بھی انہوں نے دیکھے ہیں، دن اور رات کو وہاں سے گزرتے ہیں، کبھی دن کو گزر ہوتا ہے، کبھی رات کو ان کا گزر ہوتا ہے ان علاقوں میں، لیکن نصیحت نہیں حاصل کرتے، عبرت نہیں پکڑتے، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یہاں بھی کچھ لوگ تھے، یہاں بھی کچھ قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، آج صفاستی سے مٹا کر رکھ دے گی، اللہ نے نشان عبرت بنا دی ہے۔ کہاں گئی ان کی طاقتیں، کہاں گئی ان کی جوانیاں، کہاں گیا ان کا حسن، کہاں گئی ان کے عہدے، کہاں گئی ان کی سلطنت، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی تو طاقت والا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے مٹا کر رکھ دی ہے۔ مت سمجھیں کہ یہ عہدے، یہ طاقتیں، یہ شہرت، یہ سب ہمیشہ رہے گی، یہ جوانی بھی مٹ جائے گی، یہ حسن بھی مٹ جائے گا، یہ اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ نے ایک دن مٹ جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو انسان دوسری قوموں سے، دوسروں کے انجام سے جو ہے ان سے سبق سیکھ لیتا ہے، عقل مند وہ ہے، اپنے پہ پڑے آ کے، اپنے اوپر جب آ کے پڑے تب بندہ سیکھے تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند یہ ہے کہ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کر لے۔ ان کو بھی یہی کہا گیا کہ پہلی قوموں کا انجام دیکھ لو تم، ان کا انجام کیا ہوا، ان کی حالت کیا، ان کی بستیاں، ان کے کھنڈرات، ان کی جگہیں وہ دیکھتے ہو تم، لیکن کوئی ایک ہے زندہ اس قوم میں سے، کوئی ایک بندہ بھی بچا ہے؟ جب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں کرتا۔ ثم دمرنا الاخرین وانکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ آگے اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔